70 साल तारीख में पहली बार ये नया बाब रकम हुआ कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा JIT के सामने पेश होकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। दो मुजरिम जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्जेस हैं, दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको कह दिया कि ये करप्ट भी हैं, ये झूठे भी हैं। वो JIT में जा रहे हैं जैसे कि कश्मीर फतह किया हुआ ऐसे हाथ लाके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक नुक्ता जिस पर प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 8 अफराद जिनकी निशानदेही उनने अपने दिमाग में कर ली है, निशाना बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और जो सबसे बड़ी मुहिम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है वो हुकूमत चला रही है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई। बाकी IB का किरदार, SCCP वगैरह वगैरह इस पे बाद में आते हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इल्जाम है इस हुकूमत पर। किस हद तक दुरुस्त है ये इल्जाम कि वो एक अदालतों के खिलाफ और JIT के खिलाफ कैंपेन हो रही है। हमारे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी थे जब ये हियरिंग चल रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। उमर चीमा साहब, ICIJ, ये सारा रोला तो नहीं का खड़ा किया हुआ, बहुत शुक्रिया आपका भी। भाई आपकी खबर ना होती आज ये तो थोड़ी खड़े होते सवाल। बात तो यही है। कायरा साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, अली जैदी साहब मौजूद हैं हमारे साथ कराची से, और साद रसूल साहब वकील हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कायरा साहब से आगाज करता हूँ। कायरा साहब, ये कितना सीरियस बात है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि मुहिम हुकूमत चला रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। काशिफ, हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जब से केस अदालत में गया उस दिन से उन्हें पता है कि अब हमारा काम खराब है और हमारे पास कोई दलील नहीं है, कोई सॉलिड मौक़िफ़ नहीं है। जो सवाल अदालत की तरफ से उठाए गए, पहले बेटों के वकील ने कहा कि मेरे बाद आने वाला वकील बताएगा, फिर बेटी का वकील आया, उसने कहा जी बाद में आने वाला वकील बताएगा। जब मियाँ साहब का वकील आया तो उसने हंस के बता दिया कि जी मेरे पास तो जो कुछ था मैंने दे दिया। और ये उन्हें पूरी तरह इल्म था कि हमारे पास कोई जवाब प्रॉपरली नहीं है, हम कोर्ट को एड्रेस नहीं कर सकते। लिहाजा पहले मियाँ साहब अदालत के खिलाफ निकले ना, उन्होंने जाके अवामी जलसे शुरू कर दिए और पब्लिक शो करने शुरू किया, अवामी दबाव का एक इजहार किया। उसके बाद जब फैसला आ गया तो फैसले में पहले तो खुशियां मनाई, फिर JIT के खिलाफ चल पड़े। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हम मुकदमा तो नहीं जीत सकते, हम अदालत से लड़ पड़े। और ये मुस्लिम लीग के लिए नई बात नहीं है। मुस्लिम लीग अदालतों में कम लड़ती है, अदालतों से ज्यादा लड़ती है। और अभी जो बहुत खौफनाक बात कही जा रही है, जितने इल्जाम, जितनी चीजें वो JIT पे लगा रहे हैं, वो JIT तो अपने तौर पे कुछ नहीं कर रही। JIT ने किसी मुकदमे के तहत कोई सुओ मोटो कार्रवाई तो नहीं की। JIT बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। उस सुप्रीम कोर्ट ने जिसके 5 जजेस में से 2 जजेस इनको गुनाहगार डिक्लेयर करके डी-सीट करने का और उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म दे चुके हैं। 3 जज साहबान ने कहा कि नहीं, जो सबूत आए हैं वो नाकाफी हैं, वो लग़्व हैं, वो गलती पे हैं, मुबहम है, मैनिपुलेटेड है, जो भी, लेकिन ये काफी नहीं है। इनको मजीद प्रोब कर ले, इनको एक और मौका मिल गया कि ये अपनी पोजीशन को बेहतर कर सके। तो सर आप ये कह रहे हैं ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये जो भी हुआ है ये इनकी एक छोटा सा ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि हमारा एहतसाब हो रहा है तो काशिफ ये कौन कर रहा है? किसी का एहतसाब नहीं हो रहा। एक केस है जो इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट में गए मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ, और उसकी तहकीकात हो रही है, एक JIT बनी है। उसके जवाब में हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ गए हैं उसी सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे 3 जजेस ने फैसला सुन के उनके लिए भी एक तरह की JIT बना दी है, और उन्होंने वो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया। और दोनों केसेस में कहा गया है कि आपको सवाल हम फ्रेम करके देंगे। अब ये 2 केसेस हैं, मुस्लिम लीग ने केस किया है इमरान खान पे केस किया है मुस्लिम लीग ने, उन दोनों की तहकीकात हो रही है। इनका एहतसाब कौन कर रहा है? ये तो हुकूमत है। और अगर 400 बाकी लोगों का एहतसाब होना है जिनके नाम पनामा में आए हैं, तो वो तो हुकूमत ने करना है। सर, उसका जवाब क्या काशिफ अब्बासी देगा, कमर जमान इसका देगा? इसका जवाब तो इदारे खुद दे सकते हैं, और उसमें हुकूमत सबसे आगे उन इदारों में। लेकिन क्या इस बयान से जो आज सुप्रीम कोर्ट से आवाज आई अली जैदी साहब, ये लगता है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ सकते हैं, ये फेस ऑफ हो सकता है? क्योंकि खदशा आ सकते नहीं, आ चुके चले
80% आ चुके हैं, बयानबाजी की हद तक आ चुके हैं, फिजिकलिटी रह गई है, हमले रह गए हैं जो पहले हो चुका है हमारी तारीख में। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का ये खदशा और ये खदशात जो उन्होंने तमाम इदारों की तरफ, चाहे वो IB हो, SCCP हो, बड़ी संगीन इल्जामात हैं ये। मैं समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या सोच रही होगी इस वक्त बैठ के, क्या खुश होंगे, थम्स अप दे रहे होंगे, वेल डन, गुड वर्क, हमारा काम हो गया, हम 8 बंदे जो गालियां निकाल रहे हैं वो काम करके। व्हाट इज गोइंग ऑन? हाउ कैन अ सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात किसी के खिलाफ करे, ये तो चार्जशीट है एक हुकूमत के खिलाफ। काशिफ, असल में बात यह है, जो कायरा साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक की, कि ये जितना ये दबड़दूस किस्म की चीजें कोशिश कर रहे हैं करने की, असल में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ 2 इशू रह गए हैं, खास तौर पे वो जो अब टेस्टिमनी, एक आदमी टेस्टिफाई करने को तैयार है, वो जो FIA का सहरी साहब डायरेक्टर जो भी थे पहले, अब इनके पास रह कुछ भी नहीं गया, देयर इज जीरो, उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। अब डिफेंस ये है कि इदारों पे अटैक कर दें, वो GIT पे अटैक करते करते करते, अच्छा पहले असल में हिस्टोरिकली तो उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया ना, इनडायरेक्टली, चने चब्बा ये वो जो भी उनके बयानात थे सारे वो मोटू गैंग के, उसके बाद GIT के ऊपर आ गए, अब वापस वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट आ गए, वो GIT यार आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को यह भी कहना पड़ा अटॉर्नी जनरल को कि हमारा तो ख्याल था अब अपने लोगों को कहेंगे कि हद में रहे, इस हद तक आ गए। नहीं तो अटॉर्नी जनरल साहब के ऊपर हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, अदालत ये भी कह रही है हम जब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब पिछले हफ्ते ये हुआ कि GIT के लोगों के ऊपर जब कहा कि जी उनके ऊपर बगिंग की जा रही है या उनको टैपिंग हो रही है उनके फोन्स की, ये तक आ गया कि GIT ने कहा कि एविडेंस में टेम्परिंग कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं, एविडेंस को टेम्पर कर रहे हैं। अब रह क्या गया है? व्हाट इज लेफ्ट? इस पूरे गेम के अंदर इसी के ऊपर ही फारिग हो जाते हैं, ये तो बात की बात है। जी कायरा साहब, एक कहना कि हमारा एहतसाब हो रहा है, कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को एलिगेशन नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है? कुछ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सुप्रीम कोर्ट का काम। अच्छा एक काशिफ, एक और बात, ये जो नैरेटिव देते हैं, मैं उस दिन टीवी में भी बैठा था और भी बड़े बड़े इस मुल्क के कानूनदान, एक साहिबा वो नैरेटिव क्या बिल्ड कर रही थी कि जी वो पूरा निजाम उसमें है, खतरे में है और जनाब अवाम की अदालत के सामने पेश होंगे। अगर ये अवाम की अदालत के सामने तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एक काम करना चाहिए। अली जैदी साहब, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, एक काम करते हैं कि सारे मिलके जिसने अरब 2 अरब रुपया लूटा ना इस मुल्क का, जिसने सारों को मशवरा देते हैं कि आप काउंसिलर का इलेक्शन लड़ना, अगर जीत गए तो कहें लोगों ने हमारे हक में फैसला कर दिया, हार गए तो कहें कि लोगों ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, तुम कौन होते हो पकड़ने वाले? तो मुल्क में एहतसाब फिर इस किस्म का हो। दूसरा काम ये करें सर कि इस मुल्क की जेलें खाली कर दें। मामा जी का एहतसाब कहते हैं काशिफ, और सर मामे चाचे दे एहतसाब एनजी हो रहे हैं ना आजकल, तो हमें तो पता ही है। दूसरा ये काम करें, जेल खाली कर दें, क्योंकि जेलों में फिर क्यों वो लोग, उनको भी इलेक्शन लड़ाएं जाके। वो जरा माजा चोर है जिसने 36 चोरियां की थी, कहेगा यार मेरा भी फैसला फिर अवाम करेगी कि मैं यही कहना, ये अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। मैं आपसे ये अदालत ने एक और बात कही, यही आपसे कहना चाह रहा था। जी मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, प्रॉब्लम इज नॉट, देखिए किसी भी जमहूरियत की बुनियाद उसका एहतसाब का निजाम होता है। जमहूरियत क्या है? आमरियत है सेंट्रलाइज्ड कमांड, एक आदमी उसका फैसला। जमहूरियत है चेक्स एंड बैलेंसेस, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस, अदालत सुप्रीम कोर्ट एक चेक एंड बैलेंस है, मुकन्ना है, आपकी इंतजामिया अलहदा, इंतजामिया ने जवाब देना है आगे पार्लियामेंट, इसीलिए इसको जमहूरियत कहते हैं। लोग जवाबदेह होते हैं, यहां पे तो जवाबदेही को भी कह रहे हैं जमहूरियत के ऊपर हमला हो गया। आखिरी चीज उसके ऊपर बिल्ड ऑन दिस, हम कानून की तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं। ये अजमत सईद साहब ने कहा, पहले भी गालियों का ना थमने वाला तूफान आया था, 8 लोग मुख्तलिफ चैनल से GIT पर हमलावर हो रहे हैं। जस्टिस इजाज अफजल साहब फरमाए, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन पॉलिटिक्स। एक और बड़ी सियासत को सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रही है, ऐसे देखिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, एजाजुल हसन साहब ने, उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर ये तनकीद भी कर रहे हैं और ये इंटेंशनली हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खौफनाक था, यानी सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि गवर्नमेंट लड़ाई करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। मतलब क्या है, इंटरप्रेट करें जरा इसको ना, जरा थोड़ा ऐसा। प्रोवोक करने का मतलब हम रिस्पॉन्ड करें, हम रिस्पॉन्ड करें। हुकूमत का ये लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ है, और वो फिर जो चीज अभी तक हद में है वो लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ले। तो ये आज जो उनकी जजेस की सारी गुफ्तगू थी, उसमें जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आपने
جو آفس کا تقدس ہے آپ نے اس کو ہی پامال کر دیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ فیڈریشن کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ یہ جو اتنے بڑے سیریس الزامات ہیں ان پر آپ کو انویسٹیگیشن کریں گے. آپ بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے پراما فشائی انہی کا جواب آپ لا کے ہمیں بتا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ بالکل یہ ادارے جو ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو آج سپریم کورٹ کے ججز کاشف بالکل کلیئر تھے کہ گورنمنٹ انہیں پرووک کرنے کی گورنمنٹ بھی کی ہے نہیں, انہیں پرووک کر رہی, گورنمنٹ انہیں پرووک کر رہی, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ لڑائی لڑے, لیکن ججز نے یہ کہا ہم نہ پہلے لڑے نہ اب ہم لڑیں گے. جیسے ابھی آپ نے کہا لاسٹ ٹائم انہوں نے شو یہ کہا تھا کہ ہم ریسٹریٹ کا مظاہرہ کریں, یہی کہا. آج بھی انہوں نے کہا کہ یو آر فورسنگ اس کہ ہم کوئی ان پلیزنٹ آرڈر پاس کریں, لیکن ہم یہ نہیں کر رہے. آپ انہوں نے ایک موقع دیا دوبارہ اٹارنی جنرل کو, کل وہ آ کے آئی بی کے چیف کے بارے میں بتائیں. آپ کو یاد ہوگا اعجاز الحسن صاحب نے یہ بات کہی تھی, انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں, ہم گیگ آرڈر, انہوں نے کہا یاد ہے آپ نے ہمیں آپشن دیا تھا, یہ عظمت سعید صاحب نے کہا کہ گیگ آرڈر پاس کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کریں. انہوں نے کہا اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کون بیان بازی, ہم کچھ نہیں کریں گے. آج بھی پرووک کس طرح کیا جاتا ہے؟ پرووک کرنے کا مطلب کیا عمر؟ پرووک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو پنگا کرے گا, یار یہ ریٹیلیٹ کر میرے ساتھ, میں نے لڑائی کر تو آ کے, یہی پرووکیشن تو مجھے یہی سمجھ میں آتی ہے. جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اچھا یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی, یہ جس طرح ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں نا, تو میرے پاس کیا کیا ہتھیار ہیں, میں ان کی بنیاد پہ اسٹریٹجی اختیار کرتا ہوں. ایک پولیٹیشین ہے, اس کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, عدالت کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ایک ہمارا ایک ویسے نہ کریں تو پوچھ لو, آپ یہ کہنے کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ نہیں, تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں نا, کیا سپریم کورٹ سے لڑنا ایک جمہوریت میں کسی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اب اچھا اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنی پولیٹیکل کمپیٹریٹ سے لڑنے کی. نہیں وہ میں اداروں کے اوپر حملے نہیں ہوتے. میں اس چیز کو نہ جسٹیفائی کر رہا ہوں, میں انڈورس کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں جمہوریت نعرے نہ مارن نہ کوئی بھی, میں تو خالی یہ گل کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت کے نعرے مارتے کرے نہ. ابھی آپ کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایک نظر آ رہا ہے, اچھا اس میں ان کی نظر میں ہو سکتا ہے لڑنا نہ ہو, وہ کہیں کہ ہم جو ہے نا اپنی طرف سے ذرا کوئی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ریسٹرین شو کرتے ہوئے کوئی تھوڑا بول دیا اور پھر یہ ہے کہ عدالت کو ایک پیغام دے دیا پھر پیچھے ہٹ گئے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ہے تو صحیح, نظر تو آ رہی ہے نا. روزانہ جب وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں یا مختلف سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ایک اسٹریٹجی تو ایک ڈیفینیٹلی نظر آ رہی ہے. اور یہ اس ٹائم ہوئی ہے یہ بھی کہ 8 لوگ مختلف چینل سے جے آئی ٹی پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہے, آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ جب تک معاملہ سپریم کورٹ میں رہا تب تک یہ نہیں ہوا. انہوں نے جو بھی ہے نا, انہوں نے چیزوں کو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا پتا سنانیاں تینوں کہنیاں تینوں سنانیاں نو کہانی تو وہی چل رہی ہے حالی بھی. دیکھیں اب جے آئی ٹی کو کہہ نہیں رہے, وہ اصل تو عدالتوں کو کہہ رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا, پہلے 5 رکنی بینچ, it wasn't that confrontational. اچھا وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے ہر بیان کو اپنی مرضی کی تشریح کر لیتے تھے کہ نہیں سپریم کورٹ ہمارے حق میں کا مخالف نہیں ہے, جواب بھی دیتے تھے. اب ان کی اسٹریٹجی جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہے پہلے کی نسبت, ایسا نہیں ہے. سعد رسول صاحب, لیگلی where do they stand؟ یہ ہے کیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں پرووک کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, طوفان ہے نہ تھمنے والا گالیوں کا, what is this؟ اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. کاشف صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے تک یا بہت مختلف قسم کے بیانات کے اندر جب سپریم کورٹ کے اندر اپنا کیس بھی چل رہا تھا, جب ابھی جے آئی ٹی نہیں بنی تھی, تب بھی مختلف قسم کے بیانات دیے جا رہے تھے. میرا خیال ہے سب سننے والوں کو بھی یاد ہوگا کہ جس طرح کے سعد رفیق صاحب کا بیان تھا کہ جن کو صفحے نظر نہیں آ رہے وہ خود اس کو آبزرو کریں, ہماری کتاب کے تمام صفحے موجود ہیں, تھنگس آف دا سارٹ جو کہ پرووکیٹو تھے. سپریم کورٹ نے اس وقت اس طرح کا ریاکشن شو نہیں کیا, یہ سپریم کورٹ کی گریس تھی. اب یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ایفیکٹولی سپریم کورٹ ہی کی ایک پروسیڈنگز کی ایکسٹینشن ہے. 184(3) کے اندر کیونکہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں تو سپریم کورٹ کو انکوزیٹوریل کیا یہ براہ راست سپریم کورٹ پر تنقید ہے جو جے آئی ٹی پر تنقید ہے؟ دیکھیے اگر یہ براہ راست جج صاحبان پہ تنقید اگر نہ بھی ہو,
جو کہ شاید نہال ہاشمی صاحب کے کیس کے اندر تھی، لیکن اگر یہ والی تنقید براہ راست سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ نہ بھی ہو تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ پہ یہ ضرور تنقید ہے، کیونکہ یہ جے آئی ٹی کسی قانون کے تحت نہیں بنی، کسی ایکٹ کے تحت نہیں بنی، کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنائی. یہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو مزید 3 جج صاحبان جنہوں نے کہا کہ ہمیں مزید مواد چاہیے فائنل ڈیسیژن ارائیو کرنے کے لیے، انہوں نے بنائی. سپریم کورٹ نے ان کے جے آئی ٹی کے ممبران کو سلیکٹ کیا. تو یہ جے آئی ٹی افیکٹولی ایز این ایکسٹینشن آف دا سپریم کورٹ پروسیڈنگ، کیونکہ اگر ہمیں یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 3 جج صاحبان نے ابھی تک اپنا حتمی فیصلہ نہیں دیا. وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر منحصر سر. ابھی تو یہ بھی بحث ہے، 3 رکنی بینچ ہے، 5 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا. یہ بھی تو ابھی یہ بھی میں آپ سے آگے پوچھتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی کا فیصلہ آئے گا، جب اپنی رپورٹ بھیجے گی تو کیا 3 رکنی بینچ کے سامنے رپورٹ جائے گی، 5 رکنی کے سامنے جائے گی؟ لیکن بریک کے بعد آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی، سو اس کے اوپر تنقید ہے. بریک کے بعد یہ تنقید کیا ہمارا سیاسی نظام قاہرہ صاحب پھر ایسے ہی کام کرے گا؟ کیوں ہمیں آپ لوگ بار بار جمہوریت کے نعرے مرواتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ہمیں بھی اپنے پیچھے لگایا ہے اتنے عرصے سے. کبھی ہم بھی فوجیوں سے لڑ پڑتے ہیں کہ جی آپ غلط کرتے ہیں، یہ جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے کام کرنا ہے. لیکن جب آپ سپریم کورٹ کا یہ کیس سنیں، آئی بی کام کر رہی ہے حکومت کے نیچے، ایس سی سی پی پر سیریس سنگین ترین الزامات ہیں، لیکن وہ آدمی جس کو اسٹیٹ کا نمائندہ ہونا چاہیے، حکومت کا نمائندہ ہو کر جواب دے رہا ہے، یہ نہیں اٹارنی جنرل پاکستان جس کا سپریم کورٹ نے کہا. ادارے کدھر ہیں سر؟ جمہوریت کا نام تو ادارے ہے. جمہوریت میں تو سپریم کورٹوں پہ کو گالیاں نہیں دی جاتی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ڈو وی نو واٹ وی آر ڈوئنگ؟ یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مفاد، کوئی بھی چاہے وہ جو بھی لیڈر ہو پارٹی کا، آپ کی پارٹی ہو یا کوئی ہو، سیاسی مفاد کے لیے ہم کچھ بھی کر جائیں گے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد میں ذرا قاہرہ صاحب سے اس کا جواب چاہتا ہوں کہ پرانے سیاسی ورکر ہیں، پھر بتائیں ہمیں یہ جمہوریت نہیں ہے یا اس طرح کی نہیں ہے، کوالٹی بہتر کریں اس کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج دوبارہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں قاہرہ صاحب، یہ جو بات سامنے آ رہی ہے، ہم بڑی تنقید ایک دوسرے پہ کرتے بھی رہتے ہیں. ہم حکومتیں کی کچھ کی کارکردگی آپ کو کوئی فیصلے پسند آئیں گے، کوئی نہیں پسند آئیں گے، کچھ میں اچھائی ہوگی، کچھ میں خرابی نظر آئے گی. میرا ایز میڈیا کام ہے آئیڈیل بات کرنے کا، تو میں تو آئیڈیلزم کی بنیاد پر ہی اپنی ساری پوزیشنز لوں گا، لیتا رہا ہوں، کوشش کروں گا انشاءاللہ آگے بھی لینے کی. یہ جمہوریت تو مجھے سمجھائیں جس میں سپریم کورٹ کے ساتھ پرووک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کو لڑائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سپریم کورٹ سے. جے آئی ٹی کے اوپر تنقید، چلے میں سمجھتا ہوں جے آئی ٹی کو، میں پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابیاں بھی جے آئی ٹی سے ہوئی، بیٹر ویز آف ڈوئنگ اٹ. بٹ آپ کی حکومت میں معافی چاہتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، میں عموماً پیپلز پارٹی میں اس لیے تنقید نہیں کرتا کہ آپ ارباب اختیار آج کل ہے نہیں، لیکن جب آپ کی باری تھی تو عرفان قادر صاحب سپریم کورٹ میں وہ بھی یہی کیا کرتے تھے. شرجیل میمن صاحب پہ کنٹیمپٹ ہوئی تھی، لیکن وہ بھی ایک بیان اور جو بیانات سندھ میں، کیا وجہ ہمارا سیاستدان جب مشکل میں ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا سپریم کورٹ کتنا اہم ادارہ ہے کسی ڈیموکریسی، کسی جمہوریت کا؟ کیوں ہم پڑ جاتے ہیں پیچھے سر؟ کاشف ایک تو یہ چھوٹی سی بات ذرا گزارش کر لوں پہلے آپ سے، کہ کہنا کہ جی عدالت کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے عدالت کو اپنے دشمنوں کی صف میں تو کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا نا. بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا جی ہمارا 4تھی دفعہ احتساب ہو رہا ہے، بھٹو صاحب نے احتساب کیا، بی بی نے احتساب کیا، مشرف نے احتساب کیا، اور اب ہمارا احتساب ہو رہا ہے. آپ احتساب تو عدالت کر رہی ہے نا. تو بھٹو صاحب ان کے دشمن تھے، بی بی ان کی دشمن تھی، مشرف ان کے دشمن تھے، اور اب عدالت کو انہوں نے اپنی دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے. اگر کسی کو شک ہو تو وہ کان کھول کے سن لے، ٹھیک ہے. اگر کسی کی اور انٹرپریٹیشن ہے مجھے گائیڈ کر دے. جے آئی ٹی ان کا احتساب نہیں کر رہی، عدالت کر رہی ہے. سو عدالت دشمنوں میں ڈکلیئر ہو گئی. اب کیوں نہیں اس کو کھل کے کہہ پا رہے جو باقی دشمنوں کو کہتے ہیں کہ عدالت کے اوپر کھل کے تنقید کرنے کے سزا بھی ہو جائے گی کئی لوگوں کو. دوسری گزارش یہ ہے اٹارنی جنرل صاحب، بھئی ان کے اپنے بندے ہیں نا. نیشنل بینک کے صدر ان کے اپنے بندے ہیں، ایس سی سی پی میں ان کے اپنے بندے، ان کی زبان بولیں گے نا. جس طرح انہوں نے ان کے خط لکھے، ان کے کہنے پہ لکھے، اسی طرح اٹارنی جنرل صاحب ان کی زبان بولیں گے. رہی بات یہ کہ جمہوریت، کاشف آج جو سوال آپ کر رہے ہیں اور جو جواب میں کھل کے بیٹھ کے دے رہا ہوں، یہ الگ بات کہ میڈیا بھی پولرائزڈ ہے. میں بریک میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میں یہ میڈیا کا بھی سوال پوچھوں گا. یہ 2 میڈیا پریکٹیشنرز میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں. بالکل جو 8 لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس میں کچھ میڈیا والے بھی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، صرف سیاسی لوگ نہیں ہوں گے. بلکہ ایک میڈیا ہاؤس تو بڑا کمال ہے نا کہ سارے جہان کی خبریں وہیں آتی ہیں، لیک بھی وہی ہوتی ہے.
وزیر اعظم کا خط بھی وہیں جاتا ہے, جو ایس سی سی پی کا چیئرمین, جو اسٹیٹ بینک کا گورنر یا نیشنل بینک کا جو خط لکھتا ہے, میرے دوست, میرے بھائی وہاں کام کرتے ہیں بہت سے, میرے بہت دوست کام کرتے ہیں, ایون دی اونرز, میر ابراہیم کے ساتھ میں آئی ریئلی گیٹ لانگ, بٹ فار سم آڈ ریزن ان کے تجزیے بھی بڑے اس قسم کے آج کل, یہ نا جو فرنٹ پیج تجزیہ نکلا ہے, ان کو سارے جہان کے اندر کی خبریں ملتی ہیں. کاشف عباسی آپ بڑے صحافی ہو, آپ کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا سوال ہوا اور کیا جواب ملا, لیکن وہاں بیٹھے کچھ علامہ ایسے ہیں جن کو اندر بیٹھے ہوئے سارے سوالوں کے سوال بھی ملتے ہیں اور جواب بھی ملتے ہیں. کیسے ملتے ہیں مجھے تو نہیں پتا, کہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جمہوریت کیا ہے, ہم یہ جو سارے سوال کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں, کھل کے باتیں کر رہے ہیں, کچھ حقوق ہیں, آج کی خبر ویسے حساب کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, میں خبر چلا بھی دوں. یہ خبر آج چلی ہے فرنٹ پیج پر, تمام ریاستی اداروں نے جے آئی ٹی کے الزامات کو غلط ثابت کیا. اب یہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کو پروو کرنے کا اگر کہا جائے ثابت کرے تو ثابت نہیں ہو سکتا. آپ کاؤنٹر ضرور کر سکتے ہیں ان کو, کاؤنٹر, یہ جو بھی اداروں نے اپنا جواب دیا اس کے جواب دیا, داخل کیا ہے جو الزام جے آئی ٹی اور وہ جواب آج عدالت میں پیش ہوا, اور وہ آج عدالت میں پیش ہوا, اس سے پہلے خبر آ گئی. چلے چھوڑے, جواب نکل آتا نا, جواب تو آئی ٹی کا جواب تھا, لیکن جس طریقے سے اس کو فریز کیا گیا ہے, اٹ از اباؤٹ فریزنگ اے اسٹوری, کہ آپ نے فریز ایسے کیا جس طرح جواب غلط ثابت کر دیا گیا. یہ ایسے ہے جیسے یار وہ خبر چلا جواب نواز شریف صاحب مجرم ثابت ہو گئے ہیں. ابھی چلاتے ہوتے ہیں, چلے کہہ دیں, ہم چلاتے ہیں, چلو کہہ دیں کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ثابت ہو گئے. الزام ہے, الزام کی کوئی الزام کی طرح چلائیں, اسی طرح جواب کو جواب کی طرح چلائیں. اگر غلط ہمارے سے, میں نہیں کہتا ہم سے غلطی نہیں ہوتی, میں نے اسی لیے کہا تھا ذرا میڈیا پریکٹیشنرز میں بعد میں آگے. جی کہہ رہا صاحب, آپ کا سٹیٹ سوال جو ہے کہ جمہوریت یہ ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ جمہوریت کا ایک تسلسل اور پیش رفت ہے اس طرف. جمہوریت کیا ہے؟ اگر ہمارا خیال ہو کہ جمہوریت ایوان بالا ہے یا ایوان زیری ہے, پارلیمان ہے, تو وہاں 400 لوگ بیٹھے ہو, وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک لوگ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. پبلک اوپینین, میڈیا ہے جمہوریت. آپ چند صحافی کیا کر لوگے جب تک عوام آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو؟ یہ پاکستان کے عوام کو اس جمہوریت کے لیے اٹھنا ہے. لیڈرشپ سیاستدانوں نے, میڈیا نے, باقی سیکٹرز نے کرنی. چند بیٹھے ہوئے جج کیا کر لیں گے اگر ان کے ساتھ عوام نہ ہو؟ سو یہ دنیا میں کارنیلیس نے یہ لکھا تھا, کائرہ صاحب, ایوولوشن ہوا. جسٹس کارنیلیس نے لکھا تھا ہمارے پاس we don't have the power of the gun if I'm not mistaken. یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے, ہمارے پاس ٹینکس نہیں ہے اپنے اس کو کرنے کے لیے, ہم صرف اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اب بات ہی کہ عوام کی طاقت بڑی ضروری ہے. I think I know what you're saying. بالکل صحیح بات ہے. یہاں دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے, لیڈرشپ نے لیڈرشپ فراہم کی ہے, میڈیا نے اپنی لیڈرشپ فراہم کی ہے, عدالتوں نے اپنے کام کیے ہیں, لیکن لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور آج بھی دنیا میں لوگ اپنی جمہوریتوں کے, اپنے ویلیوز کے, اپنے حقوق کے ضامن خود ہوتے ہیں. بھئی آئس لینڈ کے وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ تو نہیں چلا, کسی عدالت نے سزا تو نہیں دی, 2 ججوں نے اس کو ڈکلیئر تو نہیں کیا, کوئی جے آئی ٹی تو نہیں بنی, اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے کہ بس بھائی جان. لیکن دوسری مثال ہم بھول جاتے ہیں کائرہ صاحب, برطانوی وزیر اعظم کو جواب دینا پڑا. وہ جواب کیونکہ سب کو مطمئن کر سکا, کیونکہ اس نے مطمئن کیا سب کو, اس لیے کچھ نہیں ہوا. اگر وہ مطمئن نہ کرتا تو وہ تمثیلی جمہوریت جو ہے کاشف, جو آئیڈیل جمہوریت ہے, اس طرف ہمارا سفر ہے. لیکن یہ سفر بھی بہرحال ہم نے طے کیا کہ آج ہماری عدالتیں بہرحال اپنا فیصلے کر رہی ہیں. کائرہ صاحب, میں آپ کی یہ جو بات ہے اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی بات, میں کائرہ صاحب کی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عدالتی فیصلے عوام امپلیمنٹ کرتے ہیں. نہیں, یہ تو عدالت کے ساتھ عوام کیسے امپلیمنٹ کرے گی؟ عدالت تو فیصلہ دے گی جو ہو سکتا ہے. عدالت اپنا فیصلہ سنا کے اٹھ جائے تو ریاستی ادارے خود بنائے گا. تو ریاستی ادارے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا, عوام کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ ریاستی ادارے اس کو فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں, عوام کا کوئی امپلیمنٹیشن گزارش ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں, عدالت کے فیصلے ادارے ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں, انہی کا کام ہے. گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے, ادارے امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن عدالت کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں تو عدالت کی طاقت ہوتی ہے. جس دن عدالت میں مقدمہ شروع ہوا تھا, کیوں میاں نواز شریف مقدمہ لڑنے عوام کی عدالت میں جا کے جلسے شروع کر دیے تھے؟ اپنی پار شو کی تھی کہ عدالت کے پیچھے بھی لوگ اور اگر فرض کریں تو یہ بات درست ہے کہ فیصلے عدالت امپلیمنٹ نہیں کرتی,
लोग भी इंप्लीमेंट नहीं करते। पीपल्स पार्टी और लेकिन पीटीआई वो लोग अवामी अदालत ताकत के है जो साथ फिर खड़े होते हैं। सड़क पे आके कहेगी इस फैसले पर अमल दरामद करें, उनके पीछे अवाम की ताकत भी अमल है। दरामद करो। ये अवाम की ताकत, फिर भी आपको पाकिस्तान के ऑपोजिशन की ताकत चाहिए। काशिफ, अमल दरामद पाकिस्तान बिल्कुल, के हम आइन साथ के इसीलिए तहत जो कह रहे हैं तमाम ना। हमारे इदारे हैं, जिसमें फौज है, जिसमें पुलिस है, वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। तो आवाम, ये तो पॉपुलर गवर्नमेंट है, इसका मतलब है उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। समी साहब, आप technically- प्रोसेस ऑल्सो Yeah. व्हाट दे आर सेइंग इज इट्स अ आप दुरुस्त कह रहे प्रोसेस। हैं। उस प्रोसेस में सबको अपना अपना काम करना लीगली है। आपकी बात, जी जी बिल्कुल ये बात समी साहब, लीगली आपकी बात भी तो बिल्कुल दुरुस्त है। आइन के तहत उन्होंने काम करना है, लेकिन अगर वो काम नहीं करते, ताकत बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेंथ पीछे लोगों की होती है, सियासतदानों के पीछे भी लोग होते हैं, मीडिया के पीछे भी लोग होते हैं, अदालत के पीछे भी पब्लिक प्रेशर होता है। अली यार साहब। ये तो लंबी बहस है ना, लोग तो खुदा से नहीं डरते, पब्लिक प्रेशर से डरते हैं। बिल्कुल ये बात होगी। अली आजादी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं काशिफ सिर्फ दो चीजें ऐड करना चाहता हूं। ये कायरा साहब ने जो बात की इसमें, ये अदालत के पीछे अवाम, देखिए अवाम का तो जो अब ताकत है ना, वो तो इंस्टीट्यूशन के पीछे होती है। ये बिल्कुल ठीक बात, वो कहती है ना क्रिकेट टीम जा रही है, कल जीती माशाल्लाह, सबको मुबारक हो। क्रिकेट टीम कहती है आप जाके डट के खेलें, पूरी अवाम आपके पीछे है तो वो तो क्रिकेट टीम है। इंस्टीट्यूशंस के पीछे भी अवाम की ताकत होती है। चाहे आर्मी अगर जंग लड़ने जा रही हो, अगर अवाम ही आपके साथ नहीं हो तो वो जंग नहीं लड़ सकते। वो उनके पीछे भी अवाम होती है, अवाम की ताकत बहुत होती है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इदारों को अपना काम करना चाहिए, और वो काम कैसे करेंगे कि अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, एक सीएम, पंजाब का सीएम जब वो निकलता है या पीएम जाता है, वो इतने हीरोइक सिखा रहे हैं कि जनाब हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया जीआईटी के सामने पेश होके, और वो नहीं जाते तो क्या करते, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, तो कोई इसमें मतलब व्हाट वाज सो हीरोइक अबाउट इट। और दूसरी बात, वो बाहर निकल के जो उन्होंने इतना झूठ बोला है, वो तिरछी टोपी लगा के, वो पता नहीं उनको टोपियां कौन पहना रहा है, झूठ का पलंदा बांध दिया। उनको कोई पहना रहा है, वो किसी को पहना रही है, अभी तक फैसला नहीं हुआ मेरा। भाई 65 की जंग में और 71 की जंग में वो पाकिस्तान आर्मी के लिए जी वो बना रही थी इत्तेफाक, झूठ बोलते हैं। इत्तेसाब भुट्टो ने इनको क्या किया, ये 71 में थे क्या? नहीं, लेकिन अगर थे भी पॉलिटिक्स में थे, कुछ फैक्ट्स वो बताते नहीं। तो यार इस खानदान का तो कोई यूनियन काउंसिल का काउंसलर भी नहीं था, इनका क्या एहतसाब करना था? बात बड़ी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बात जो वो नहीं बताया करते कि इत्तेफाक फाउंड्री इकलौती कंपनी या फैक्ट्री थी वापस हुई, जो वापस कर दी गई थी, पैसे भी दिए गए थे, और उसको वो जहेज के साथ सारी लार्ज स्केल इंजीनियरिंग नेशनलाइज हुई थी। बीको इनसे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी, लेकिन मैं वापस नेशनलाइज हुई थी। सिर्फ यही वापस हुई थी ना कायरा साहब, इन ₹1 ये सिर्फ यही वापस हुए थे ना अपने ओरिजिनल ओनर्स को, सिर्फ एक इत्तेफाक एक फैक्ट्री वापस हुई थी और ₹1 के एवज हुई थी, और उसमें भी वो पूरी रिफर्बिशिंग करके और उसका पैसे दिए, पूरे करके दिए गए थे। बट ऑल्सो द मीडिया, ये तो एक लंबी बहस है, कभी प्रोग्राम करो, मैं उसको तफसील से बताऊं क्या क्या। मैं कहता हूं साथ साथ मैं आता हूं, मैं जरा मीडिया की जो डिवीजन है उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं। मेरी बात एक रह गई काशिफ, ये जो मीडिया की आपने बात की ना, नैरेटिव बिल्डिंग की, आप जो जिस मीडिया हाउस की बात कर रहे हैं, उस मीडिया हाउस के आपने बयान सुने थे? अब वजीर आजम जान को हथेली पे लेकर चले गए जनाब जीआईटी के सामने, और सारा इलाका बंद कर दिया था। लेकिन आई स्टिल डोंट लेके चले गए, आई स्टिल डोंट एग्री विद योर बॉयकॉट। तमाशा लगा अब ये कहता हूं मैं बॉयकॉट के हक में नहीं हूं, मैं बॉयकॉट के खिलाफ हूं, बॉयकॉट्स नहीं होने चाहिए। आप अच्छा आपका भी तो बाइकआउट ही है सर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सदा खुश रखे। 1.25 साल इन्होंने सोचा हमारा चैनल बिठा देंगे, चैनल बंद हो जाएगा, रेटिंग्स खत्म हो जाएंगी, क्या हुआ? नहीं, आपका भी तो बाइकआउट है। एग्जैक्टली ना सर, हमारे हुकूमत का ये सोच थी कि रेटिंग्स खत्म हो जाएंगी, गलत है ना, हमारा बाइकआउट का फैसला असली तौर पे लाल चौधरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, हमारे पास साउंड उसकी, आप उमर मीडिया के डिवीजन लाल चौधरी ने अच्छी बात की है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया आप। उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान चैनल का सामना नहीं कर सकते थे इसलिए बॉयकॉट किया आपने। मैं कहूँ यार थोड़ा शीशे देख लेना चाहिए, साਡਾ बॉयकॉट 1.25 साल से किया। एनीवेज 1.25 साल गवर्नमेंट को भी हो गया है यार भाई पर बाइकआउट। काशिफ मेरी आज पोजीशन जो है ये इस तरह से है कि ट्रिकी पोजीशन आई नो सर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मीडिया। कायरा साहब भी ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, और नहीं जिस मीडिया ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूं उसी पे बात हो रही है, जाजी साहब भी उसकी बात कर रहे हैं। मीडिया ग्रुप से सारे मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, नहीं हम किसी के गुलाम नहीं है कि मुझे ARY को या आपको जियो को डिफेंड करें, आप फिर भी आप उसका जवाब दें जैसे आप देना चाहें। नहीं, आपकी मर्जी फोरम है। ये है कि मैं ये तो नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल डिसोन करता हूं, मैं तो रहता हूं कई चीजों से मैं एग्री करता हूं, यानी कि उसका ये मतलब नहीं होता कि मैं उनका कोई गुलाम हूं।
ٹھیک ہے, لیکن میں کئی چیزوں سے ایگری کرتا ہوں. سمی صاحب بیٹھے, میں ان سے کتنا ڈس ایگری کرتا ہوں ہمیشہ بہت ہی آلویز سے کہ تم اتنی زبان سخت ہے, یہ کرو. اور اس سے زیادہ جو آپ آپس میں کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہماری مینجمنٹ کی میٹنگز میں ہوتا ہے. آپ ٹی وی پہ نہیں کرتے, ہم ٹی وی بیٹھ کے بھی کرتے ہیں. نہیں, ٹی وی پہ بھی کوئی ایسے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہوتی. آپس میں جو اکیلے ہوتے ہیں نا, یہ ایشو بھی ہوتا ہے. اچھا ویسے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسے دیا کہ لائی ہے کائرہ صاحب, میں آ رہا ہوں صاحب میں آخر میں آپ ایسے دیا کہ لائی آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, یہ تو نہیں ہے. کاشف ویسے I'm coming to you Saad, I'll give you the last word in this segment. مجھے ذرا کاشف, ایک تو یہ ہے کہ اوورآل ہمارا تمام میڈیا پولرائزڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جیو کی بڑی اچھی کوریج ہوتی ہے, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اے آر وائی کی اچھی کوریج ہوتی ہے. یعنی میں اتنے لوگ پولرائز ہو گئے ہیں کہ ایک آدمی جیو دیکھ رہا ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی پولیٹیکل لیڈنگ کیا ہے, اور جو اے آر وائی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی بھی سمجھ لگ رہی ہوتی ہے. اگر مجھے آ کے کوئی کہے نا کہ قائد صاحب آپ بہت بائسڈ ہیں, فرض کرو آگے کوئی, میں کہہ جی آپ پی ایم ایل اے, اگر آپ کو کہنا سر آپ بڑے نیوٹرل ہیں, کہہ دینا سر بھائی جان آپ مسلم لیگ جو بات ویسے گورنمنٹ کے حق میں سن لو, والا سننا ہو تو یار بھائی سن لو. یہ تبدیل ہو گئی. جو بات ویسے قائرہ صاحب کر رہے تھے کہ فلاں خبر بھی ان کو آتی ہے, فلاں بھی ان کو آتی ہے. اچھا قائرہ صاحب, اس سے میں آپ سے یہ میرا اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ خبر جو ہے نا, انفارمیشن, وہ آپ کو یہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اگر اس کے کنٹینٹ غلط ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو ہے ان کے کوئی خبریں یار بھائی کو آ جائیں, میں نے جو خبر دکھائی ہے مجھے اس کے کنٹینٹ سے اعتراض ہے, یہ خبر نہیں. میرے خیال ہیڈ لائن پہ آپ کو اعتراض ہے, کہ خبر غلط ہے نا, باقی تو اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بھائی. باقی جو اس میں نیچے انفارمیشن ہے کہ ہمارے دفتر میں بات ہو رہی تھی کہ وہ جس کلیگ کی خبر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہیڈ لائن جو ہے یہ, اس کو بھی اس پہ اعتراض ہے کہ ٹھیک نہیں آئی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اوورآل وہ بے شک واٹس ایپ کی خبر ہو, مجھے یعنی کہ میں ایز اے جرنلسٹ جس نے آئی سی اے جے کے ساتھ کام کیا, جس نے واٹس ایپ کال والی خبر تھی وہ, ہاں میری یہ ایک خواہش ہے کہ ہمارا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے نا کمپلیٹ ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم, میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں بات کر گیا تھا اور آپ میرے سے جو لڑ بھی پڑے تھے, لڑا نہیں تھا, ٹھیک ہے. میرا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو ہے جے آئی ٹی ہے, جتنا کم سے کم کنٹروورشل ہو سکے, اس کا مقصد, اس کا آبجیکٹو اگر اپنا اچیو کر لے تو وہ اس کی وکٹری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جے آئی ٹی خود کم سے کم کنٹروورشل ہو, اور یہ بھی ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم اس کو کنٹروورشل بنائیں. نہیں, کچھ جگہ پہ ہم کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جو خبریں آئی ہیں نا, واٹس ایپ کال کی خبر تھی وہ کنٹروورشل بنانے کے لیے, خبر کی حد تک نہیں تھی. اس خبر کو آپ کتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے, کتنی ٹائم دیں گے. اگر آپ سمتھ کو آج ججز نے ایڈریس کیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان آتھورائزڈ ریلیز ہے, یہ لیکس نہیں ہے, اور انڈسکریمنیٹ یہ ریلیزز ہیں خبریں, یعنی گورنمنٹ خود دے رہی ہے. چلے میں دیکھیں آپ کو بھی کوئی خبریں دیتا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے میں کہہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں ایک سیکنڈ. وہ واٹس ایپ والا ایشو ججز نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا, وہ ابھی تک ایڈریس تو نہیں ہوا. یہ تو نہیں ہے ان آتھورائزڈ, جنہوں نے کہا ہمارے آرڈر سے ہوا, رجسٹرار خود کچھ نہیں کر سکتا. اچھا نہیں, لیکن یہ ہے کہ بھائی اس میں انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک جو مسٹیک ہے یہ ہینگنگ ایشو ہے. اٹ از ناٹ ہینگنگ ایشو. وہ چلے میں اس کے اوپر ایک اور سوال, میں سعد رسول صاحب کے پاس چلا گیا تو اسی سوال کو لے. سوال یہ سعد صاحب, واٹس ایپ کال کا ایشو ہے, یہ وہ ایشو ہے جس کو میرا اپنا ایک طریقہ ہے, ایک چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر ایک چیز رولز کی خلاف ورزی ہے وہ خلاف ورزی ہے, لیکن اگر عدالت اوپن کورٹ میں آرڈر دے کر یا لسٹ سے نام نکال کر بھی یہی کام کر سکتی تھی, تو اس کی جو کوریج ہے یا اس کا جو اس کو کتنا میگنیفائی کرنا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی یہ خبر جو ایک اخبار کے دوسرے صفحے کی دو چھوٹی سی خبر لگی ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی ویلیو اتنی ہے, اس کو جب میگنیفائی کر کے ویلیو سے بڑا کر دیں. یہ وجہ نہیں ہوتی, اس چیز کو کورٹ نے چیلنج کیا, کسی کے نزدیک ڈان لیگ کی خبر ہوتی ہے, کسی نزدیک میں اس ٹائم میں اب بھی یہ مانتا ہوں ڈان لیگ خبر یہ وہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہے. ہم تو پرسوں میں نے کہا نہیں, وہ ایک چھوٹی سی خبر تو نہیں تھی نا, بہت بڑی خبر. مجھے یہ بتائیے واٹس ایپ کال کو کورٹ میں چیلنج کیا نہیں کر, تو کیوں نہیں کیا؟ پھر کرنا چاہیے. یہ بنایا گیا ایشو میڈیا میں صرف کھیلنے کے لیے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ ہے کیمپین ہے, یہی آج عدالت. سعد رسول صاحب کوئک رسپانس سر, میں معافی چاہتا ہوں, معاملہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. نہیں کاشف صاحب, اس کے اندر obviously چیلنج کرنا چاہیے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک جو بڑی ضروری بات ہو رہی تھی اور جو نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے اندر بھی تھوڑی سی ریفلیکٹ ہوئی, میں اس کے اوپر چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس عدالت کے بعد بھی ایک عدالت ہوگی اور وہ عوام کی عدالت ہوگی. ابھی قائرہ صاحب بھی جو کہہ رہے تھے اور باقی دیگر پارٹیسپینٹس بھی جو کہہ رہے تھے کہ
جو لوگوں کی طاقت ہے وہ افیکٹولی جمہوریت کی طاقت ہے. ہم یہ ساری کے اندر, اور شاید کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کی طاقت لوگوں کے ساتھ ساتھ آئین کی طاقت ہے. اگر سارا پاکستان بھی کسی ایک بندے کے ساتھ کھڑا ہو لیکن وہ 62-63 پہ ڈسکوالیفائڈ ہو تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا, کم از کم ہماری ریاست کے آئین کے نیچے نہیں بن سکتا. درست. تو جو سپریم کورٹ کے پاس بھی جو طاقت ہے وہ عوام سے دی ہوئی طاقت نہیں, وہ اس لیے طاقت ہے کیونکہ آرٹیکل 175 آف دا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ دیر شیل بی اے سپریم کورٹ آف پاکستان. ہم سپریم کورٹ کے جو جتنے فیصلے ہیں وہ مانتے اس لیے ہیں کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ فیصلے ماننے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعظم اس لیے کہتے ہیں اور ان کو آئینی طور پہ طاقت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو بات کر دینی ہے کہ جمہوریت اپنے فیصلے خود کر لے گی اور عوام اپنے فیصلے کر لے گی اور ہم عوام کی عدالت تک جائیں گے, یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں so long as you are within the contours of the constitution. سر آئین ہی جمہوریت ہے سر, آئین ہی جمہوریت ہے. اور اس پوری قاہرہ صاحب کی اسمبلی ہوگی, کسی اسمبلی نے آئین بنایا ہے, آئین بدل بھی یہ اسمبلی سکتی ہے اور ان کے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ عوام کے تھرو آتی ہے. ایک ڈکٹیٹر کے پاس یا کسی, سر میں بریک کے بعد آؤں گا قاہرہ صاحب, مجھے ایک منٹ بریک لے لوں, مجھے کہا جا رہا بریک کا, ایک بریک لیتے ناظرین, بریک اور واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. قاہرہ صاحب 30 سیکنڈ ایچ, میں معافی چاہتا ہوں وقت چھوٹا رہ گیا. اگلے 25, 30, 40, 50 دن میں آپ کو فیصلہ چھوڑیں, سیاسی فرنٹ پہ کیا نظر آ رہا ہے قاہرہ صاحب؟ کاشف مجھ پہ ایک سوال ہوا, 10 سیکنڈ میں اس کا جواب. جو میں کہہ رہا تھا کہ عوام ضامن ہوتے ہیں, عوام اجتماعی شعور کے تحت اپنے نمائندوں کے ذریعے جس اصول اور قانون پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ آئین ہوتا ہے, اور آئین کے تحت سارے اداروں نے چلنا ہوتا ہے. اگر عوام اداروں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ادارے کا کسی بڑے سے بڑے سربراہ کو بھی ان اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کرے. وہ کرے تو سزا قانون بعد میں دیتا ہے, عوام پہلے دے دیتے ہیں. تو یہ ایک تو طے ہے کہ عوام کے فیصلے, مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام ہر حال میں وہی کھڑے ہوں گے. اور اگلے 25-30 دن بہت اہم ہے. پاکستان کی عدالتوں کو اس ملک کا مستقبل طے کرنے کا ایک بہت بڑا موقع آیا ہے, اور ان کو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ان کو فیصلے کرنے چاہیے. اجاز افضل صاحب نے بھی یہی بات کی, فیصلہ کسی کی خواہش کے مطابق نہیں آئے گا, آئین اور قانون کے مطابق آئے گا. بالکل نہیں ہونا چاہیے, علی زیدی صاحب قانون کے مطابق ہونا چاہیے. علی زیدی صاحب, میں جی پہلے تو سعد رسول کو کل ان کا جو کالم تھا نیشن میں بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے, انجوائڈ ریڈنگ اٹ, اور اسی سے میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا شکر گزار ہوں گلو بٹ کا, وہ گلو بٹ نہیں تھا ماڈل ٹاؤن والا, کہ وہ جی بڑے آرام سے آ کے عدلیہ کے سامنے اور قانون کے سامنے کھڑا ہو گیا. اگر ہم نے شکر گزار ہونا ہے اس ملک میں لوگوں کا, کرمنلز کا, اور ہم نے نیریٹو یہ بلڈ کرنا ہے کہ جی بڑا بڑا کام کر دیا, گلو بٹ کا بھی شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ جی وہ خود سے آ گیا. یہ جو قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ پکڑے گئے ہیں. ریممبر کاشف, there are only two things, source of funds, وہ کمیشن ہے جو موٹر وے سے بنایا ہے, منی ٹریل اسحاق ڈار کا. نہیں وہ تو خیر آپ کے کہنے سے پہلے لوگوں کو سب پتا ہے. علی زیدی صاحب, وہ میرا خیال ہے فیصلہ بھی اسی بنیادوں پر ہوگا. اینڈ میڈیا کی ڈویژن کہاں تک جاری؟ مجھے بڑا انٹرسٹنگ میڈیا ڈویژن ایک تو یہ ہے کہ اوورآل ہماری سوسائٹی بڑی پولرائز ہو رہی ہے, پالیٹکس میں بڑی پولرائز ہوئی ہے, اور میڈیا جو ہے میڈیا بہت زیادہ پولرائز ہو گیا ہے. اور جس طرح سے ٹینشن بڑھ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ مزید جو ہے نا وہ سارے اپنے اپنے چاقو اس طرح نکال رہے ہیں. ڈولے شولے بنائیے جم جا کے, کوئی پتہ نہیں کہ میرے تو سارے دوست جی ہوں گے, تو سارے میرے دوست میں کریں گا کہ عبداللہ حسین صاحب, شاہزیب, محمد میر صاحب, سارے سے دوستی ہے. کیا کروں آپ صرف یہی ساڈی بھی پھر برادری ہے, آئے گا ٹھیک ہے ویسے نہیں سر, لیکن اپنی پوزیشن اپنی ہے سر. دیکھیں کیمپیننگ ٹی وی کے اوپر اپنی پوزیشن ہے قاہرہ صاحب. آج بھی جو عدالت نے کہا کہ کیمپین نہ کریں, خبر کی حد تک ہر چیز آنی چاہیے, جو بھی میرٹ پہ جو بھی چیز آئے, لیکن اگر آپ ایک خبر کو یوز کرتے ہیں کیمپیننگ کے لیے, ہم وہ زیادہ دیکھیں گے, یہ ڈویژن زیادہ ہوگی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور بھی پرووک کرنے کی کوشش کرے گی سپریم کورٹ کے ساتھ. گورنمنٹ نے کہی ہے جی, الٹیمیٹلی جائے گی یار. اللہ خیر کر سی جی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین, اس میڈیا کے اوپر آئی وانٹ ٹو ہیو اے ہول ڈیبیٹ کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہوگی یہ ڈیبیٹ. قاہرہ صاحب کے الفاظ بڑے دلچسپ تھے کہ ایک حکومت کا حق میں کون ہے اور حکومت کا مخالف کون ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.